खुदावंद के सिफाती नामों का ज़िक्र होगा। सबसे पहला नाम खुदावंद के सिफाती नामों में आता है रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन का ज़िक्र आपको बाइबल मुक़द्दस में मीका की किताब उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में मिलेगा। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, आए बिनते सयून उठ और पायमाल कर, क्योंकि मैं तेरे सींग को लोहा और तेरे खुरों को पीतल बनाऊंगा, और तू बहुत सी उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगी। उनके ज़ख़ीरे खुदावंद की नज़र करेगी और उनका माल रब्बुल आलमीन के हजूर लाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। और इसी तरह एक और हवाला आपके पेश खिदमत है, ज़करिया की किताब उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। ये आपको दूसरा हवाला रब्बुल आलमीन के रेफरेंस से बताया है। और इसी तरह खुदा के सिफाती नाम में एक और नाम है अता एल रोई। ये आपको वीडियो में आपको पीछे मिल भी जाएगा, आप इसको पढ़ सकेंगे। इसके लिए रेफरेंस है पैदाइश की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताएल रोई नाम रखा, यानी आए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। और अगला नाम जो है खुदा का सिफाती नाम वो है रब। इब्रानी ज़ुबान में ये लफ्ज़ दानिएल की किताब में इस्तेमाल हुआ है और आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 8वां ज़बूर उसकी पहली आयत में लिखा है, आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुज़ुर्ग है, तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। और इसी का एक और रेफरेंस आपको बताऊंगा कलाम के हवाले से, ज़बूर 16वां बाब उसकी दूसरी आयत। मैंने खुदावंद से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। और इसके अलावा खुदा का एक और नाम है अदोनाय, जिसको यहोवा अदोनाय भी कहते हैं, यानी आए खुदावंद हमारे रब। इसी तरह खुदा का अगला सिफाती नाम है शाफी। कैथलिक बाइबल में इसके मानी हैं सेहत देने वाला। और याद रखें कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम खुदा से शिफा चाहते हैं, तो अगर हम खुदा का ये सिफाती नाम शाफी इस्तेमाल करेंगे तो ये खुदा के लिए बड़ा एक मुतासिर कुन होगा, बड़ा इम्प्रेसिव होगा। और याद रखें कि खुदा का ये नाम मुकम्मल नाम है अल रब शाफी। खुदा ने अपना ये नाम बनी इसराइल पर मारा के मकाम पर ज़ाहिर किया, जब उनसे वादा किया कि मिस्रियों की कोई बीमारी उन पर नहीं आएगी। और आपको इसका रेफरेंस मिलेगा इस सिफाती नाम का, यानी शाफी का, खरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत, कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ।
اور اس کے بعد اگلا نام خدا کا صفاتی نام وہ ہے غیور خدا، یعنی اس کو آپ خدائے غیور بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نام خدا نے اپنے 10 احکام میں بھی ظاہر کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ریفرنس ملے گا خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی 5ویں آیت، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اور اگلا صفاتی نام حی القیوم ہے، یعنی یہ خدا کا ایک نام ہے جو اس کی ابدیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ریفرنس آپ کو ملے گا دانیل کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا باعث برکت ہو۔ اور اسی طرح اگلا صفاتی نام وہ ہے یہوہ روئی، جس کے معنی ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل قوم بھیڑ بکریاں پالتی تھی، اور یہ ایسی قوم تھی جو بھیڑ بکریوں کو پالتی تھی، ان کو چراتی تھی، ان کو سرسبز جگہوں پر لے کر جاتی تھی، اور اس سے ہی ان کی بود و باش ہوتی تھی، اور وہ خدا کو بھی اپنا اسی طرح چوپان مانتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ ہم خدا کی بھیڑیں ہیں اور خداوند خدا ہمارا چوپان ہے، لہٰذا وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے۔ اور یقیناً اس ریفرنس سے آپ کو زبور 23 اس کی پہلی آیت یاد آ جانی چاہیے، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور یہ بڑا مشہور زبور ہے، زبور 23، اور اس کو عام طور پہ ہم بچپن میں ہی بچوں کو سکھا دیتے ہیں، اور جب کبھی ہمیں کوئی مشکل، ہم اپنے آپ کو قوت دینے کے لیے، اپنے آپ کا ایمان پر کھڑا ہونے کے لیے ہم اس کو دہراتے ہیں، اس زبور کو پڑھتے ہیں، اور پھر خداوند کی طرف سے ہمیں واقعی مدد ملتی ہے۔ اگلا صفاتی نام ہے یہوہ مقد شکم۔ پھر سے بول رہا ہوں، یہوہ مقد شکم، اس کے معنی ہے خداوند تمہارا پاک کرنے والا، اور اس کا ریفرنس آپ کو ملے گا خروج کی کتاب، اس کا 31واں باب اور اس کی 12ویں سے 13ویں آیت تک میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ اور اگلا نام آپ کو ملے گا صفاتی نام، وہ ہے ابدی خدا، اور اس کو کیتھولک ترجمہ میں خدائے قیوم بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ازلی خدا۔ اور اس کا ریفرنس آپ کو ملے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تب ابراہیم نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا
اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی۔ اور اسی طرح ایک اور ریفرنس آپ کو پاک کلام میں سے ملے گا، استثنا کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 27ویں آیت، ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں، اور اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا ان کو ہلاک کر دے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے مسیحی ہم ایمانوں، میں نے آپ کو یہ خداوند کے صفاتی نام جو بتائے ہیں، ان کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے ان صفاتی نام کو جو بائبل مقدس سے آپ کو ود ریفرنس بتائے گئے ہیں، ان کو اپنی دعا میں استعمال کرنا، اس کو شروع کر دیجئے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا بڑی پاورفل ہو جاتی ہے، اور اس کو آپ اپنی دعا میں استعمال کریں۔ مثلاً کوئی چیز آپ نے مانگنی ہے تو یہوہ یری استعمال کریں، اور اگر آپ نے خداوند سے شفا لینی ہے تو یہوہ شافی استعمال کریں، اور اگر آپ خداوند کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو یہوہ روئی استعمال کریں، اور اگر خداوند سے آپ پاک ہونے کے لیے، پاکیزہ ہونے کے لیے آپ درخواست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہوہ مقت شکم استعمال کریں۔ اور اس طرح آپ جب خداوند کے صفاتی ناموں کو اپنی دعا میں استعمال کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی ضرور سنے گا، کیونکہ آپ کی دعا ایک پاورفل دعا ان صفاتی ناموں کو استعمال کرنے سے بن جاتی ہے۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔